حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 6 آدمیوں پر میں لعنت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی ان پر لعنت کرے۔ اس میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے کتاب اللہ میں اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیا۔ اب وہ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں الفاظ میں بھی بڑھا سکتا ہے، معنی میں بھی بڑھا سکتا ہے، اور تفسیر کے اندر بھی بڑھا سکتا ہے۔ پھر دوسرا وہ شخص ہے جو تقدیر الہی کا منکر ہو گیا۔ بھئی سب لوگ اس بات پر یقین رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے میری تقدیر کے اندر اچھا یا برا جو بھی لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور جو بھی ہو رہا ہے نا بس تقدیر کا لکھا ہو رہا ہے، اس بات کا یقین کریں۔ اس لیے تقدیر کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے اور تقدیر پر بات بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے بات کرنے سے جو منع کیا گیا ہے نا، ہو سکتا ہے بات کرنے کے دوران میں تقدیر کا انکار نہ ہو جائے، اس وجہ سے منع کیا گیا۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوب سرخ ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایسا لگ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر انار کا رس چھڑک دیا گیا، اتنا سرخ تھا۔ تو وہ چہرے کا رنگ سرخ کیوں ہوا تھا؟ وہ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ تقدیر کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ڈانٹا اور فرمایا کہ تم سے پہلی جو امتیں تھی نا وہ بھی اس بارے میں باتیں کرتی تھیں اور اسی وجہ سے ہلاک ہو گئی، تو تم اس بارے میں باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو ہمیں باتیں کرنے سے بھی روکا ہے تقدیر کے اوپر، اور یہ کسی نے نہیں روکا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے روکا۔ اس لیے حتی الامکان کوشش کرو تقدیر کے اوپر بات نہ کرو، اور تقدیر کو برا بھلا بھی نہ کہو، اور تقدیر کا انکار بھی نہ کرو۔ تیسرا وہ شخص جو امت پر زبردستی مسلط ہو جائے تاکہ عزت دے دے اس شخص کو جس کو اللہ نے ذلیل کیا، اور ذلت دے دے اس شخص کو جس کو اللہ نے عزت دی ہے۔ اور یہ مثال تو آپ کے سامنے موجود ہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی ایسا حاکم زبردستی مسلط ہو جائے امت کے اوپر، اور وہ ان لوگوں کو ذلیل کر رہا ہو جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے عزت دی ہے، اور جن کو اللہ نے ذلیل کیا ہوا ان کو عزت دے رہا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایسے لوگوں سے بھی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ بھی لعنتی لوگ ہیں، لعنتی، اور جو ان کے ساتھ ہوں گے وہ بھی لعنتی ہوں گے۔ اور چوتھے وہ شخص جس نے اللہ کے حرام کو حلال سمجھا، یعنی حرم مکہ میں قتل اور قتال کیا یا شکار کھیلا۔ بھئی حرم مکہ کے اندر قتل و قتال کرنا کیا ہے؟ حرام ہے نا، اور شکار کھیلنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے نا۔ پانچواں وہ شخص جس نے میری عطرت اور اولاد کی بے حرمتی کی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، جن کو ہم
کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت، ٹھیک ہے نا؟ تو بھئی اہل بیت کو صحابہ کرام کے مقابلے میں لے کر نہیں آنا چاہیے، اور نہ صحابہ کرام کو اہل بیت کے مقابلے میں لے کر آنا چاہیے۔ اہل بیت کا مقام الگ ہے، صحابہ کرام کا مقام الگ ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ماہانہ خرچ تھا نا زیادہ دیا کرتے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی وہی کام کرتا ہوں، وہ بھی وہی کام کرتے ہیں، ان کو آپ زیادہ دیتے ہیں، مجھے آپ کم دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اس کا باپ تیرے باپ سے افضل ہے اور وہ تجھ سے افضل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تجھ سے افضل ہے، اس لیے اکرام کرنا پڑتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اور چھٹا وہ شخص جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جس نے سنت کو پکڑ لیا اس نے ان پانچوں مسئلوں کو بھی پکڑ لیا، جو میں 5 باتیں بیان کرتا ہوا آیا ہوں، جس نے سنت کو پکڑ لیا اس نے ان 5 مسئلوں کو بھی پکڑ لیا، کیونکہ جو سنت پر ہوگا وہ ان 5 مسئلوں پر نہیں ہوگا۔ جن 5 لوگوں پر لعنت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے، جو شخص سنت پر ہوگا وہ ان 5 لوگوں میں سے ہوگا؟ بتاؤ۔ تو سب سے اہم مسئلہ اور سب سے اہم نچوڑ خلاصہ ان 5 مسائل کا